وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، یعنی کفر کر کے، گناہ کر کے، ظلم کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، جب انبیاء تشریف لا چکے، حق کی دعوت وہ فرما چکے، احکام بیان کر چکے، انصاف قائم فرما چکے، اب اس کے بعد تم کفر، گناہ اور ظلم کو مت عام کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، یعنی جب اس سے دعا کرو تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، تو بارش کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری سناتی ہیں۔ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ہوا کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد بارش ہوگی، اور محکمہ موسمیات اسی ہوا کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر بارش کا امکان ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا کر لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، جہاں بارش نہ ہوئی تھی، سبزہ نہ جمع تھا، ویران شہر تھا۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہیں تم نصیحت مانو۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت مانو۔ یعنی جس طرح مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب فرماتا ہے، اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اسے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی عقل مند اور ایسا شخص جس کے حواس سلامت ہیں، مردوں کو زندہ کیے جانے پر کوئی اگر وہ شک رکھتا ہے تو بڑی عجیب بات ہے۔ عقل مند اور سلیم الحواس جس کے حواس سلامت ہیں، اگر وہ غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، تو اس کے دل میں پھر کوئی تردد باقی نہیں رہتا، وہ کہہ اٹھتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ضرور مردوں کو زمین سے زندہ فرمائے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ یہاں مومن اور کافر کی مثال دی گئی۔ یہ جو فرمایا اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، تو فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر زمین پہ بارش پہنچتی ہے، لیکن جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ پانی سے بہت نفع پاتی ہے، اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، سر سبزی اور شادابی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کا درس دیا جاتا ہے، جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے،
تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، عبادات اور طاعات سے پھلتا پھولتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا جو زمین خراب ہے اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر نکلتا بھی ہے تو نقیدہ، تھوڑا بمشکل، جیسے کانٹے نکلتے ہیں، بیکار چیز پیدا ہوتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے منتفع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اسی مثال کو اب یوں سمجھیں کہ کئی کافر ایسے تھے جن کے سامنے قرآن پاک پڑھا گیا، وہ ایمان لے آئے، تو زمین مردہ نہیں تھی، بظاہر مردہ تھی لیکن اس پر مہر نہیں لگی تھی، وہ زمین ایکسپائر نہیں ہو گئی تھی، تو اس زمین میں اگانے کی صلاحیت تھی، تو جب اس نے قرآن سنا ایمان لے آیا۔ اور بہت سے ایسے کافر ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا گیا، ساری زندگی ایمان نہ لائے، بلکہ قرآن پڑھا گیا تو اور ان کی خباثتوں میں اور ظلم میں اضافہ ہوا، تو ان کے دل کی زمین ختم ہو چکی تھی، اس میں پیداوار اگانے کی صلاحیت نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمارے دل کی زمین کو نرم فرمائے اور ہمیں نور اور انوار اپنے دل میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے، جو توحید اور ایمان پر حجت اور برہان ہیں، وہ آیتیں ہم پیش کرتے ہیں کہ جن آیتوں میں توحید کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، یہ ایمان پر توحید پر دلائل ہیں، لقومی یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے، احسان مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا ہے، ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔